اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو لیکچر ہم لوگوں نے لیا تھا اس میں ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے بیسکلی کہ انسانیت نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں اس کو نازل کر دیا۔ اب سورہ فاتحہ بیسکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا آغاز یا افتتاح اور ابتدا۔ تو اس سورہ فاتحہ کی جو اہمیت ہے نا وہ اسی چیز سے پتہ لگ جاتی ہے کہ اسے قرآن کی سب سے پہلی سورت بنایا گیا ہے، اور اس سورت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلی سورت ہے، مکمل سورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ پوری سورت نہیں نازل ہوتی تھی، کچھ آیات نازل ہوتی تھی سورہ اس کی الگ کی، یہ سورہ مدثر وغیرہ کی۔ تو سورہ فاتحہ وہ پہلی سورت ہے جو مکمل رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ اگر ہم اس سورت کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ یہ سورت بیسکلی ایک دعا ہے، دعا کہ بندہ جو ہے وہ انسانیت پوری ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک سائڈ پہ ہیں۔ آپ لوگ اس چیز کو امیجن بھی کر سکتے ہو کہ انسانیت بے بس اور فل کمزور حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی دعا کر رہی ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں طریقہ نہیں پتہ، ہمیں ہدایت نہیں پتہ کہ ہمیں کیا ہے، تو ہمیں ہدایت عطا کیجیے۔ اب اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اب اس کے بعد میرا بندہ جو بھی مانگے گا نا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ پھر آگے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہ بندہ اللہ کے سامنے التجا رکھتا ہے اور پھر آگے اس کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ کن لوگوں کا راستہ مجھے دکھا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے وہ ایک دعا ہے جو بندہ اللہ سے کر رہا ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ اور باقی کے قرآن کے ریلیشن کو اگر دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور باقی کا پورا قرآن اس کا جواب ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہے اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کر دیا ہے۔ بندے نے اللہ سے ہدایت مانگی اور سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو میں نے اپنے بندوں کے لیے اتار دی ہے۔ تو باقی کے قرآن سورہ فاتحہ سمجھو قرآن کا ایک مختصر حصہ ہے اور باقی کا پورا قرآن اس کی تفصیل ہے۔ اب بندے نے ہدایت مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتا دی ہے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، اس کے کچھ احکامات یہ ہیں، اس کی جو ہیں وہ ساری کنڈیشنز یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، اگر اس کو فالو کر لو گے تو تم لوگ ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ اس کا بیسک انٹروڈکشن تھا۔ اب ہم جو ہے وہ اس سورت کو پڑھنا شروع کریں گے اور ہم اس کے میننگز پہ فوکس کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کا جو عام طور پر ترجمہ ہم لوگوں نے اردو میں دیکھا ہوگا تو وہ یہی کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں نا کہ تمام کی تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اونلی فار اللہ کا ورڈ ہم نے یوز کرنا ہے، یہ اس کا پراپر ترجمہ بنے گا۔ تو اس میں سب سے پہلا لفظ کیا آئے گا اس آیت میں؟ حمد۔ اب حمد کے لیے ہم نے اردو میں ہم لوگ تعریف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک حمد یعنی تعریف اور دوسرا شکر۔ تو یہاں پہ اس آیت میں دونوں ہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ۔ تعریف انسان جو ہے وہ کسی ایسے شخص کی بھی کر دیتا ہے جس کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کا اس انسان کو پتہ چلے، لیکن شکر جو ہے وہ انسان صرف اس ہستی کا کرتا ہے جو انسان پر کوئی احسان کرے۔ فار ایگزامپل میں آپ سے بولوں کہ آپ لوگ مجھے پانی پلاؤ، آپ مجھے پلاؤ تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو بندہ ان دونوں سینسز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قابلیت کا اعتراف بھی کر رہا ہے، اور جو اللہ بندے پر احسان کر رہا ہے نا بندہ اس کا بھی اللہ کے سامنے شکر ادا کر رہا ہے۔ دوسرا اس میں جو اس آیت میں لفظ ہے وہ رب کا لفظ ہے۔
اب رب کا جو ہے وہ عربی میں اس کے مطلب ہیں پرورش کرنے والا جو کہ پالتا ہے، اور حاکم یا آقا، اور دوسرا ہے مالک۔ تو اب رب کے مفہوم میں کیا چیز ہے کہ رب کسی ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو انسان کی پرورش کرے۔ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دو طرح کی ضروریات اس کو اپنی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ اس کی جسمانی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری اس کی جو ہے وہ روحانی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ یہ تصور کرو کہ ہم لوگوں کی جسمانی ضروریات کس طرح سے پوری ہو رہی ہیں، ابھی ہم پیدا بھی نہیں ہوتے اور ہمارے لیے کس طرح سے خوراک کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے کس طرح سے زمین میں رہنے سہنے کے حوالے سے، ہر حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے وسائل مہیا کر دیے گئے ہیں۔ پھر اگر ہم اپنی روح کی ضرورتوں کو دیکھیں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا کہ سب سے پہلے انسان کو پیغمبر بنا دیا، پھر آہستہ آہستہ اپنے انبیاء کے ذریعے ہدایت اپنے بندوں پر نازل کرنی شروع کی تاکہ انسانیت جو ہے وہ راہ راست پا جائے۔ تو جب بندہ اس چیز کا تصور کرے گا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کیا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کبھی اداس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون عطا کرتے ہیں، یا آپ اپنی کوئی بھی سچویشن امیجن کر کے دیکھ لیں کہ آپ لوگ مصیبت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو اس مصیبت سے نکالا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں رب کے مفہوم میں آ جاتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ بندوں کے لیے اس طرح کا انتظام کرے گا۔ اب جب بندہ اس چیز کا تصور کرتا ہے نا، اس کے ذہن میں خود بخود یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اب شکر کا احساس جب ایک انسان میں پیدا ہوگا نا، اس کا دل کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگوں، اللہ سے محبت کروں اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کروں۔ اس شکر کے جذبے کی وجہ سے ہی کسی انسان کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ عبادت کو ہم اگلی آیت میں ڈسکس کریں گے کہ عبادت کا اصل میں کیا مطلب ہے، لیکن ہم لوگوں نے محض اس کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ یا 5 ارکان اسلام تک ہی محدود کر دیا، لیکن اصل میں قرآن پاک میں عبادت کا لفظ بہت وسیع ہے۔ تو اس آیت کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو مطلب پتہ چل گیا ہوگا کہ تمام تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہیں اور شکر بھی اللہ کے لیے ہے۔ اب جب کوئی بندہ یہ آیت پڑھے گا نا، اس کے اندر ایک عاجزی کا احساس پیدا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میرے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو خود بخود اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا احساس پیدا ہوگا اور وہ اس کے شکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا۔ یہ اس آیت کا مطلب تھا۔ اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو بیان کیا گیا ہے، جیسے صفت رحمت کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے بیسیکلی۔ جیسے اگر کوئی انسان بہت زیادہ گورا ہو تو ہم اس کے کہہ دیں گے بڑا گورا چٹا انسان ہے، دونوں کا مفہوم سیم ہے، لیکن ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ گورا انسان ہے۔ اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے ساتھ رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے، دونوں کا جو اوریجن ہے نا وہ سیم ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو رحمان کا مطلب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش و خروش، اور رحیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کر کے انسان کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی رحیمیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور نہ صرف اس دنیا میں وہ اپنے بندے پر رحم کرے گا بلکہ آخرت میں بھی اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ تو یہ آیت جو ہے اس کا مطلب یہ بنتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے مالک یوم الدین۔ اب یہاں پہ دین کا لفظ فوکس کرنے کے لیے اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں دین کا لفظ جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب شریعت کو بھی کہتے ہیں، دین کسی ملک کے نظام کو بھی کہا جاتا ہے، اور دین جزا و سزا کو بھی بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس صورت میں مفسرین نے اکثر اس کا ترجمہ یہی کیا ہوا ہے کہ روزے جزا و سزا کا مالک۔ پچھلی آیت میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اب ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفت بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ تو اس سے انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے جزا و سزا کا مالک ہے، تو انسان کو یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، اس کی زندگی کا ایک اسپیسیفک پرپس ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، اور ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ انسان کے تمام تر اعمال کا حساب لے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ دے گا، اور جن لوگوں نے دنیا میں برائیاں کی ہوں گی ان کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ اور قیامت کا آنا ہم لوگ قیامت کو قہر کی نشانی سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں جو قیامت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ قیامت کا آنا لازمی ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں
اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو نیک اعمال کرتے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی صلہ نہیں ملتا. وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن لوگ انہیں دھتکارتے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو برائیوں پہ برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لیکن ان کو یہاں پہ سزا نہیں مل پاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان پورا فیصلہ کر دے گا انصاف کے ساتھ. اور اس دن جو ہے وہ مطلب حقیقی بادشاہی اللہ کی ہی ہوگی، وہاں پہ کوئی سفارش نہیں چل سکے گی. تو اب اگر ہم ان تینوں آیتوں کو ریلیٹ کریں، آپس میں لنک، کہ بندہ کن چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کہ بندہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ انصاف پسند بھی ہے، اس وجہ سے بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. اور جب انسان اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے نا تو وہ اس کی زندگی میں ایک اعتدال کا رویہ آ جاتا ہے. وہ نہ تو زیادہ مایوسی کی طرف جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ بہت زیادہ اس قدر بے خوف ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کرنے لگے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے نا تو اللہ تعالیٰ انصاف پسند بھی ہے. اگر کوئی گناہ کرے گا نا تو وہ اس کو پکڑ بھی لے گا. اسی کی اگزامپل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی کہ اگر اللہ تعالیٰ بولے نا کہ پوری انسانیت جو ہے وہ جنت کی طرف ہے اور صرف ایک انسان جہنم میں ہے، تو میں کنسیڈر کروں گا کہ میں ہی وہ انسان ہوں، یعنی مجھے لگے گا کہ میں ہی وہ انسان ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ بولیں کہ پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے اور صرف ایک اکیلا انسان جنت میں جائے گا، تو وہ بھی میں ہی ہوں گا. مجھے اس چیز کی امید ہے کہ میں درمیانہ راستہ اختیار کروں گا، نہ تو میں مایوسیوں کی طرف جاؤں گا، نہ ہی میں گناہوں میں زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسے پہلی آیت میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہاں پہ بھی ہم ہی اونلی کا ورڈ استعمال کریں گے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس آیت میں اس آیت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں جو ہے وہ بندے نے اللہ کا جو بندے پہ حق ہے نا وہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا بندے پہ کیا حق ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، یہ اللہ کا حق ہے. اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ بندے کا اللہ پہ حق بتایا گیا ہے کہ جب بندہ اللہ سے التجا کر رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اب ہم تجھ سے دعا کریں کہ زندگی کے معاملات میں تو ہماری مدد فرما، ہماری رہنمائی کر. اور اب یہاں پہ اس کا مطلب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. یہاں پہ عبادت، میں نے ورڈ بولا ہے عبادت. عربی میں عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی حد تک پست کر لینا، کسی کے سامنے عاجزی اختیار کر لینا، یا کسی کی مکمل طور پہ غلامی اختیار کر لینا. اب عبادت کا جو مطلب ہوتا ہے نا، اس کے دو مفہوم ہیں بیسیکلی عربی میں. ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عبادت یہی ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ لیں یا روزہ رکھ لیں، لیکن عبادت کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک پوجا یا پرستش جس میں نماز اور روزہ وغیرہ آ جاتے ہیں، اور دوسرا اطاعت. تو یہ دونوں ہی مفہوم بیک وقت جو ہے نا وہ لازم و ملزوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی ہستی کی پوجا تو کر رہا ہو لیکن اس کے احکامات کی پیروی نہ کر رہا ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو گزشتہ قومیں تھیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، لیکن وہ احکامات میں اللہ کی پیروی نہیں کرتے تھے. اب قوم لوط کا گناہ شرک تو نہیں تھا. قوم لوط کا گناہ کیا تھا کہ وہ ہومو سیکچویلٹی میں انوالو تھے. حضرت شعیب کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان کا گناہ شرک نہیں تھا، لیکن وہ اطاعت اللہ کی نہیں کرتے تھے. اور اگر ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو ہم لوگوں نے بھی یہی رویہ اپنایا ہوا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ روزہ تو رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں باری اس چیز کی آتی ہے کہ میری خواہشات کچھ اور کہہ رہی ہیں اور اللہ کے احکامات کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ہم لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو یہ سراسر قرآن میں اس رویے کو جب ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے نا تو قرآن میں ایسے لوگوں کو منافق بولا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے کچھ ہیں لیکن کرتے کچھ ہیں. تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس رویے سے بچائے. ہماری پوجا کا محور بھی وہی ہونا چاہیے اور ہماری اطاعت کا مرکز بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہونی چاہیے. اب اس کے بعد اب دیکھیں کس تسلسل سے یہ سورت چلی آ رہی ہے کہ پہلے بندہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہا ہے. اب اپنی دعا کا اصل مدعا جو ہے نا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے لگا ہے
یعنی انسانیت نے بے بس ہو کے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اتنی صفات بیان کرنے کے بعد بندے نے کیا بولا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب صراط مستقیم کیا ہے بیسیکلی، یہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ بیسیکلی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو صراط مستقیم اصل میں وہ راستہ ہوگا، یہ آپ یا میں نہیں ڈیفائن کریں گے، یہ اصل میں وہ راستہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کریں گے، جس کی دعوت اس کے رسولوں اور اس کے نبیوں نے دی، اور جو دنیا میں بھی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے. اور پھر بندہ صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کر رہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا ہماری رہنمائی کر، بلکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر رہا ہے کہ مجھے اس راستے میں ثابت قدم بھی رکھنا، میرے دل کو بھی اس پر مطمئن کر دینا، اور جو راستے کی مشکلات ہے نا اس کو بھی میرے لیے آسان کر دینا. جب بندہ اپنی دعا کی تشریح کو اس طرح کرے یا اس کو اس طرح سے فیل کرے نا، تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اصل میں بندے کی دعا کا مدعا کیا ہے. اب آگے جو ہے وہ آخری آیت میں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب بندے نے وضاحت کی ہے اپنی دعا کی کہ آخر کن لوگوں کا راستہ اس نے اختیار کرنا ہے. تو بندہ کیا اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھے اس راستے پر چلانا جس پر چل کے تیرے بندوں نے تیرا انعام پایا. اب انعام یافتہ لوگ اگر ہم پرانی ہسٹری کو نکال کے دیکھیں تو انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ جن تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچی، ان لوگوں نے سچے دل سے اس کو تسلیم کیا، اس کے احکامات کی پیروی کی اور پھر دوسرے لوگوں تک بھی ان کو پہنچایا. یہ انعام یافتہ لوگ تھے، اور قرآن میں انہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی گئی ہے. اب بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلانا اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا جو یا تو غضب کا شکار ہوئے یا گمراہ ہو گئے. اب غضب کا شکار کون لوگ ہوئے؟ اگر ہم پرانی قوموں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بنی اسرائیل کی جو قوم ہے نا، وہ اس کی سب سے پرفیکٹ اگزامپل ہے. کہ اگر سورہ بقرہ ہم لوگ پڑھیں گے نا تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جتنے احسانات کیے نا، ان لوگوں نے اتنی ہی زیادہ ناشکری کی. جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ہدایت بھیجی، ان لوگوں نے نہ صرف یہ نہیں کہ اس کا انکار بھی کیا اور اس کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے، اور جہاں کہیں ان کے قرآن کے یا ان کی کتاب کے احکامات ان کی خواہشات سے ٹکراتے تھے، وہاں یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتے تھے. تو آخر کار یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے. قرآن پاک میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ ان لوگوں پر ایسے ایسے عذاب ہے، مینڈکوں کا، جوؤں کا، سسریوں کا عذاب، بندر بنا دیے گئے. اس طرح یہ لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور پھر آخر کار ان لوگوں کو امامت کے عہدے سے ہی ہٹا دیا گیا. پھر اس کے بعد عیسائیوں کو اس میدان میں لایا گیا. جب وہ لوگ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکے تو آخری چانس اب امت مسلمہ کو دیا گیا ہے کہ یہ لوگ پورا کریں گے. لیکن اگر ہم بھی نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نئے لوگوں کو لے آئیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے نا تو میں پتھروں سے بھی یہ کام کرا سکتا ہوں. لیکن انسان کی اپنی بھلائی اس میں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم اس کے احکامات کی پیروی کریں. اور یہ نہ صرف آخرت کے حوالے سے ہمارے لیے بہتر ہے، اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زنا سے بچنے کا حکم دیا ہے یا چوری نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں انسانوں کی اپنی ہی بھلائی ہے کہ ایک معاشرتی نظام جو ہے وہ قائم رہ سکے. اور پھر گمراہ ہوئے جو لوگ تھے، اس کی اگزامپل ہمیں نصارہ سے ملتی ہے، کرسچنز، کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں غلو اختیار کیے، یعنی اپنے پیغمبر کا رتبہ اس حد تک بڑھا دیا، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ دین میں نئی نئی راہیں نکالی. یعنی ان لوگوں نے کیا مطلب سمجھا؟ عبادت یہ ہے کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کے بیٹھ جائیں، رہبانیت اختیار کر لی. تو وہ لوگ بھی گمراہیوں میں بہت دور نکل گئے. تو بندہ جو ہے وہ ان دونوں راستوں سے پناہ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا. یہ اس پوری صورت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اب آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں کہ اس صورت سے ہمیں کیا کیا لیسنز ملے. سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں انسان کو جو ہے وہ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ جب انسان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے نا، کہ یہ نہیں ہے کہ فوری اپنا مدعا بیان کر دے، پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرے. جیسے ہمیں اپنے پیرنٹس سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، ہم پہلے ان کی ذرا وہ کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں یا ان کا کوئی کام کر کے دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، پھر ہی جا کے ہم اپنی بات ان کے سامنے کرتے ہیں. اسی لیے
اسی طرح جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے نا، پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا ہے، اس کے بعد جا کے ہم نے اصل مدعا جو ہے اپنی دعا کا وہ رکھنا ہے. اور ہمیشہ دعا کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد اپنی دعا مانگیں. دوسرا جو ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے اس کی پہلی آیت میں کہ انسان میں عاجزی پیدا ہوگی جب وہ یہ تصور کرے گا کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری ہیں ہی نہیں، میں ان چیزوں کا اونر ہی نہیں ہوں، میرا کوئی بھی ٹیلنٹ، میری کوئی بھی نعمت، میرا مال، میرے پیسے، میرے کپڑے کچھ بھی میرا نہیں ہے، تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی. اور اسی عاجزی کے اظہار کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لپکے گا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. دوسری چیز کیا کہ اس صورت میں اب بندے نے ہدایت طلب کر لی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت میں پورا کے پورا قرآن نازل کر دیا ہے. تو ہم لوگوں نے قرآن کو جب پڑھنا ہے نا تو اسی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو ہدایت کے لیے پڑھنا ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن میں سائنٹیفک فیکٹس بھی ہیں، قرآن میں میتھمیٹیکل کیلکولیشنز بھی آپ کو ملیں گی، سارا کچھ ملے گا، لیکن وہ قرآن کا بنیادی پرپس نہیں ہے. جس طرح ایک درخت کا اصل پرپس اس کا پھل ہوتا ہے، درخت سایہ بھی فراہم کرتا ہے، لیکن اصل چیز اس کا پھل ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کا اصل مقصد انسانوں کی ہدایت ہے. اگر وہ بیٹھ کے اسے سائنٹیفک فیکٹس نکالنے لگ جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ اس کے علم میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، لیکن نہ تو وہ اپنی زندگی کو اس راستے پہ لگا سکے گا، پھر نہ تو اس کو دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں. اور اس کے بعد یہ کہ جو آخری آیت میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اس پہ چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب پورے کے پورے قرآن میں اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ کون سا راستہ ہے جن پر انعام یافتہ لوگ چلے اور پچھلی قوموں سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں. تو جب ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ہم نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے کہ ہم لوگ کہیں وہ غلطیاں تو نہیں کر رہے. اگر ہم لوگ وہ غلطیاں کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اندر سے ان کمزوریوں اور ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اس ٹریک پہ لے کے جائیں جس پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلانا چاہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے اس صورت کو پڑھنے سے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ اثر بھی کیا ہوگا. میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ اثر کریں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. اور یہ چیز آپ لوگوں کو فیل ہوئی ہوگی کہ ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا میں بات کر دی ہے. اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو وہ اس کی صفات کا اقرار کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اسی لیے بندہ کہہ رہا ہے کہ میں شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کروں گا. اور پھر بندہ اپنی دعا کا مدعا رکھ کے اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ میں یہ چیز چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی میں نے ڈاکٹر اسرار کا ہی لیکچر ہی سنا تھا، اور شاید یہ ایون حدیث میں بھی ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمت مانگے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ دیں گے، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. لیکن جب بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے نا پوری شیورٹی اور خلوص دل کے ساتھ، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نہ دے. یہ واحد وہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ مانگے گا نا، اپنے منہ سے الفاظ نکالے گا، تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لازمی عطا کریں گے. اور اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا. تو یہ قرآن کی شکل میں وہ ہدایت ہم لوگوں تک پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو میں نے تم لوگوں کے لیے نازل کر دی ہے. اب جس کا دل کرے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور جس کا دل چاہے وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے.